جی بہت شکریہ جی. اب ظفر ذوالقرنین ساہی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنی گزارشات کا آغاز اپنے ساتھی اراکین اپوزیشن کو مبارکباد دے کے کروں گا کہ قومی اسمبلی میں جو ایک غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی روایت قائم کی گئی، اس کے برعکس پنجاب میں اپوزیشن نے نہایت صبر، تحمل، کلچر، سویلٹی اور بڑے پن کا ثبوت دیا. یقیناً یہی اصل جمہوری روایات ہیں جناب اسپیکر. جمہوریت کے نعرے لگانا ہر کسی کے بس کی بات ہے، مگر اسے سمجھنا اور سچے دل سے اپنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جناب اسپیکر، میں وزیر خزانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا، مگر موصوف کا بجٹ کی تیاری سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی بجٹ میں مبارک لائق کوئی چیز موجود ہے. جناب اسپیکر، ہر سال کی طرح اس سال بھی پنجاب حکومت نے پنجاب کی عوام کو ایک ڈیفیسٹ اور جھوٹے وعدوں سے بھرپور بجٹ دیا ہے. ہر سال پنجاب حکومت کو اپنی نااہلی اور غفلت چھپانے کے لیے ایک نہ ایک بہانہ درکار ہوتا ہے. اپنی حکومت کے پہلے 3 سال یہ ماضی کے 5 سالہ حکومت کا جھوٹا رونا روتے رہے. پچھلے سال سیلاب کی ناگہانی آفت ان کی نااہلی چھپانے کے کام آئی، اور اس سال وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے مبینہ مظالم کا قصہ اور رونا رو رو کر انہوں نے اپنی غفلت چھپانے کی کوشش کی. موصوف جناب وزیر خزانہ اپنی تقریر کا بیشتر حصہ وفاقی حکومت کے مظالم کا رونا روتے رہے. جناب اسپیکر، یہ کس ناروا سلوک کی بات کرتے ہیں؟ ان کے اپنے دیے گئے حقائق اس کے برعکس ہیں. جناب 2011-12 کے بجٹ میں پروونشل ریسیپٹس کی مد میں 655 بلین 699 ملین کی توقع تھی. اس کا اگر ہیڈ وائز موازنہ کریں تو یہ 3 ہیڈز میں آنا تھا. نمبر 1، پروونشل اون ریسیپٹس صوبہ اپنے وسائل سے پیدا کرتا ہے، وہ 114 بلین 240 ملین تھے، اور صوبہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکا اور یہ 111 بلین پہ آ گئے. رہی بات فیڈرل ڈویزیبل پول اور فیڈرل گرانٹس کی، ان دونوں مدوں میں صوبہ پنجاب جس ہیلپ کی اور جس شیئر کی توقع کر رہا تھا اس سے زیادہ اس کو ملا. یہ توقع کر رہے تھے فیڈرل ڈویزیبل پول سے 531 بلین 528 ملین کی، اور اس ظالم وفاقی حکومت نے اس سے 2 بلین زیادہ، ان کو 533 بلین سے کچھ زیادہ دیا. فیڈرل گرانٹس کی مد میں یہ 9 بلین 930 ملین کی توقع کر رہے تھے، جبکہ اس ظالم وفاقی حکومت نے انہیں اس سے 22 ارب روپیہ دیا. جناب اسپیکر، ظلم تو یہ ہے، لیکن یہ ظلم وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت کے ساتھ نہیں، پنجاب کی عوام کے ساتھ ہے، کہ پنجاب کی عوام کے حق کا اتنا پیسہ ایک نااہل حکومت کو اپنی ضدیں اور شوق پورے کرنے کے لیے دے دیا گیا. جناب اسپیکر، 4 سال قبل اس ایوان میں وزیر اعلیٰ نے اپنا حلف لیتے ہوئے ایک بہت خوش آئند اعلان کیا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ نہیں، خادم اعلیٰ بن کے رہوں گا. جناب اسپیکر، یہ اعلان سننے میں بہت اچھا لگا، لیکن 4 سال سے صوبے کی عوام اور یہ ایوان اس خادم اعلیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے. جناب اسپیکر، وہ خادم اعلیٰ اخباروں میں اور ٹی وی پہ پنکھا جھلتے اور بسوں میں بیٹھے تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ اور ان کے کام کے اثرات کہیں نظر نہیں آتے. بجٹ میں وعدے خادم اعلیٰ کے ہوتے ہیں، اور بجٹ کے بعد سال کے اختتام پر اس بجٹ کے اثرات میں صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کی تصویر نظر آتی ہے. جناب اسپیکر، میں تعلیم کی طرف آؤں گا. بجٹ تقریر میں ایک فالس کلیم یہ بھی کیا گیا کہ پنجاب حکومت نیٹ انرولمنٹ ریٹ میں 85% کا ٹارگٹ اچیو کر چکی ہے. یہ باقی غلط بیانوں کی طرح ایک اور غلط بیانی ہے. جناب اسپیکر، اس تقریر میں کوئی سورس کوٹ نہیں کیا گیا. میں سورس کوٹ کرتا ہوں. جناب اسپیکر، اسی مہینے شائع ہونے والے اکنامک سروے آف پاکستان 2012 کے مطابق نیٹ انرولمنٹ ریٹ پنجاب اسکولوں کا 2008-9 کے 62% کے مقابلے میں 2010-11 میں 61% پہ آ گیا ہے. اس کے علاوہ یونیسکو کی شائع کردہ پالیسی انالیسس آف ایجوکیشن ان پنجاب نومبر 2011 کے مطابق نیٹ انرولمنٹ ریٹ پرائمری ایجز 5 to 9 is at 61%. نیٹ انرولمنٹ ریٹ پرائمری ایجز 4 to 9 is at 68%. نیٹ انرولمنٹ ریٹ پرائمری ایجز 5 to 9 ان گورنمنٹ پرائمری اسکول از ایٹ 36%. ان کو 85% کہاں سے نظر آ گیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جناب اسپیکر، پچھلے سال مجھ سمیت کئی ممبران نے یہ استدعا کی تھی جناب اسپیکر کہ دانش اسکول سسٹم جیسے بڑے اور مہنگے منصوبے کے بجائے جو چند 100 بچوں کو فائدہ پہنچائے گا، صوبے کے باقی لاکھوں بچوں کا خیال کریں جن کے اسکول آج بھی مسنگ فیسلٹیز کے شکار ہیں. جناب اسپیکر، جرنل آف ریسرچ اینڈ ریفلیکشنز ان ایجوکیشن دسمبر 2011 میں ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی جس کا نام اسٹیٹس آف مسنگ فیسلٹیز ان گورنمنٹ اسکولز ان پنجاب ہے. اس کے مطابق 6 ڈسٹرکٹ سے 79 اسکولز کا سروے کیا گیا. جناب اسپیکر،
اس کی فائنل رپورٹ کے مطابق 35.4% سکولز میں فرنیچر نہیں ہے, 56.9% سکولز میں کلاس رومز مکمل نہیں ہیں, 10.1% سکولز میں باؤنڈری والز یا ہے نہیں یا مکمل نہیں ہیں, 29.1% سکولوں میں ٹیچرز دستیاب نہیں ہے. جناب اسپیکر, جب یہ مسنگ فیسلٹیز پوری نہیں ہیں تو آپ دانش اسکول سسٹم جیسے منصوبے کو چلانے کے بجائے پہلے ان مسنگ فیسلٹیز کو پورا کیجیے. ان چند 100 بچوں کا سوچنے کے بجائے پنجاب کے 34 لاکھ بچوں کا سوچیں جو تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. جناب اسپیکر, کسی بھی عمارت کی بنیاد, در اور دیوار مکمل ہونے سے پہلے اس پر چھت نہیں ڈالی جاتی. آپ کے اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز مہیا ہے نہیں اور آپ ایک نئی جماعت کی نوجوانوں میں بڑھتی مقبولیت سے خائف ہو کے مفت لیپ ٹاپ بانٹنے چلے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اس نو مولود جماعت کی جوانوں میں مقبولیت کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے پنجاب کی حکمران جماعت کے دل میں 4 سالوں بعد اچانک محبت جاگ پڑی ہے نوجوانوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جناب اسپیکر اپنی تقریر کا بیشتر حصہ نوجوانوں سے جھوٹے وعدے کرتے رہے. جناب اسپیکر, مفت لیپ ٹاپ اسکیم کی مبینہ کرپشن کو چھوڑیں. اس کی تشہیر اور اس کی ڈسٹریبیوشن سیریمنیز میں جو کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے, اگر آپ وہ مسنگ فیسلٹیز کی پروویژن میں لگا دیتے تو حالت زار آج بہت بہتر ہوتی. جناب اسپیکر, اس کے بعد میں لا اینڈ آرڈر پہ آؤں گا. نان ڈیولپمنٹ بجٹ 2011-12 میں پولیس کے لیے 52 بلین 116 ملین رکھے گئے تھے, جنہیں ریوائز ایسٹیمیٹس میں بڑھا کے 59 بلین کر دیا گیا تھا. اس سال دوبارہ پولیس کے لیے 61 بلین سے زائد رقم رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر, کیا اس کا کوئی فائدہ پنجاب کی عوام کو ہوا ہے؟ کیا پنجاب کے عوام کی جان و مال آج پہلے سے زیادہ محفوظ ہے؟ جناب اسپیکر, پنجاب پولیس کی اپنی شائع کردہ پنجاب کرائم پروفائل کے مطابق 2010 کے رپورٹڈ کرائمز 3,86,437 تھے. 2011 کے رپورٹڈ کرائمز 4,19,365 ہیں. جناب اسپیکر, اپریل 2011 تک ان ٹریس کرائمز, جن جرائم کی کا کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ مجرمان کہاں ہیں, جرم کیسے عمل میں آیا, 2011 میں یہ پہلے 4 ماہ میں 2,550 تھے. 2012 کے پہلے 4 ماہ میں یہ 3,888 ہیں. یہ پنجاب پولیس کی اپنی شائع کردہ رپورٹ ہے. یہ میں یا وفاقی حکومت یا کوئی بائس میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے. ٹل اپریل 2012 پنجاب میں 1,989 مرڈرز ہوئے ہیں, 5,012 کڈنیپنگز ہوئی ہیں, 815 ریپس ہوئے ہیں, 1,328 ڈکوئٹیز ہوئی ہیں, 6,752 تھیفٹس ہوئی ہیں, 7,075 موٹر وہیکل تھیفٹس ہوئی ہیں. جناب اسپیکر, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ وائنڈ اپ کر دیں, 7 منٹ پورے ہو گئے. تھوڑی دیر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں جناب اسپیکر میرے مطابق 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے پولیس کی انیفیشنسی ہے. نمبر 1 از کرپشن, نمبر 2 از پولیٹیکل انفلوئنس ان ٹرانسفرز اینڈ ریکروٹمنٹس, اینڈ نمبر 3 از میل مینجمنٹ آف ہیومن ریسورسز. جناب اسپیکر, میل مینجمنٹ آف ہیومن ریسورسز سے مراد ہے کہ جو پولیس کے جوان ہیں کہ جو ریسورسز ہیں ان کا ناجائز استعمال. VVIP سیکیورٹی پر معمور پولیس نوجوان میجورٹی پولیس میں معمور ہیں جو اپنے اصل فرائض سر انجام دینے سے قاصر ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف اور صرف خادم اعلیٰ کے خاندان پر 876 پولیس افسران, پولیس جوان جو ہیں وہ سیکیورٹی میں معمور ہیں, جس میں 299 ایلیٹ پولیس فورس بھی شامل ہے. جناب اسپیکر, اگر ان ریسورسز کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنایا جائے تو ایسے حالات ہی نہ ہو کہ آپ کو اپنی حفاظت کے لیے سرکاری فوج درکار ہو. آپ کو اپنی اولاد عزیز ہے تو ہر سال قتل اور اغوا ہونے والے ہزاروں نوجوان بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں نہیں آئے. اگر آپ کے عالی شان محلات کو حفاظت چاہیے تو غریب کے غریب خانوں کو کسی ڈاکو اور چور کی ذاتی جاگیر نہیں بنایا جا سکتا. جناب اسپیکر, یہ ہیومن ریسورسز کی میل مینجمنٹ, یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ جو ان ملازمین کی تنخواہوں میں جا رہا ہے, یہ ایک خاندان کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ کس نے طے کیا کہ کسی ایک خاندان کی جو حفاظت ہے اور جان کی قیمت ہے وہ پنجاب کی تمام عوام کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے. جناب اسپیکر, وائنڈنگ اپ سے پہلے میں صرف آسٹیرٹی کے اوپر تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. اس دفعہ بجٹ تقریر میں وزیر موصوف نے آسٹیرٹی کے اوپر کوئی بڑے دعوے نہیں کیے, لیکن ہم سب کو یاد ہے گزشتہ سال یہ کلیم کیا گیا تھا کہ وزیر خزانہ کے سیکریٹریٹ میں 1/4 اخراجات میں کمی کی جائے گی. جناب اسپیکر, میں نے پچھلے سال اپنی گزارشات میں یہ کلیئر کیا تھا کہ یہ 1/4 کمی کا کلیم صرف لفاظی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. سال 2010-11 اور سال 2011-12 دونوں میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اخراجات کے لیے 64,64,19,000 رکھے گئے تھے. 26 کروڑ 64,19,000 رکھے گئے تھے. جناب اسپیکر, یہ 1/4 کمی تب ہوئی تھی جب 2010-11 کی اوریجنل ایلوکیشن سے بڑھ کر ریوائزڈ ایلوکیشن میں یہ 32 کروڑ سے زائد ہو گیا تھا. اس سال اس 1/4 کمی کے دعوے کے باوجود
26 करोड़ 64,19,000 एलोकेट होने के बाद साहिब साहब, ये सर लास्ट बात, सर लास्ट 36 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता साल मैंने अपनी गुजारिशात में सीएम सेक्रेटेरिएट में एक बहुत दिलचस्प मद का जिक्र किया था जिसका नाम एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स है। मैं इस साल दोबारा वजीर खजाना से ये गुजारिश करूंगा कि ये ऐवान और पंजाब के अवाम जानना चाहते हैं कि वजीर आला सेक्रेटेरिएट में एंटरटेनमेंट, तफरी और तहाइफ की मद में जो 70 लाख रखा गया था वो 2 करोड़ 30 लाख कहां हुआ, और 2 करोड़ 30 लाख किस तफरी और तोहफों में इस्तेमाल होता है, जब पंजाब के अवाम में ऐसे गरीब लोग मौजूद हैं जो 50,000 में अपनी बच्चों की शादियां कर देते हैं। तो आपका वजीर आला किस तफरी और तहाइफ में 460 बच्चों की शादी जोगा फंड इस्तेमाल कर रहा है। जनाब स्पीकर, गुजारिशात और भी हैं लेकिन आपने टाइम की रिस्ट्रिक्शन रखी है, तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो टाइम आपने दिया, और इतना कहना चाहता हूं कि इस 5 साला 5 बजट्स में मुझे अनबायस्ड व्यू है जनाब स्पीकर, मैं तनकीद बराए तनकीद पर यकीन नहीं रखता, अनबायस्ड व्यू है, इस हुकूमत का कोई विजन, कोई काम नजर नहीं आया जनाब स्पीकर। और पंजाब की अवाम ये सब चीजें सड़कों पर गलियों में देख रही है और उसका जो असर है वो उनके ऊपर वो सफर कर रहे हैं। आप लैपटॉप बांट दें या दावे कर दें या नारे लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं 250 बिलियन का रिकॉर्ड बजट है, जब आपने लगाना ही उसका 50% है तो आप 4,000 अरब का भी रिकॉर्ड बजट ऐलान कर देंगे तो ऐलान से किसी का पेट नहीं भरता, ऐलान से कोई फलाह नहीं होती जब तक आप हकीकत में कोई काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया साहिब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।